وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يَدْخُلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں۔ شان نزول ان کا یہ ہے کہ مکہ میں جب اہل مکہ کی ظلم و زیادتی بہت زیادہ بڑھ گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ جانے کی ہدایت فرمائی۔ حبشہ میں جو بادشاہ تھا اس زمانے میں نجاشی کہلاتا تھا، اسحمہ اس کا نام تھا، اور وہ ایک عادل بادشاہ تھا، عیسائی مذہب رکھتا تھا۔ جب یہ لوگ وہاں چلے گئے تو وہاں پر بہت خیریت سے تھے، آرام سے۔ تو مکے والوں کو جب یہ خبریں پہنچیں کہ یہ مسلمان جو یہاں سے گئے تھے ہم نے ان کو بھگایا تھا، یہ تو بڑے آرام سے ہیں وہاں، تو ان لوگوں نے ایک وفد تشکیل دیا مشرکین کا، اور یہ وفد یہاں سے بہت سارے تحفے تحائف لے کر گیا بادشاہ کے لیے اور بادشاہ کے درباریوں کے لیے، اور مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو دوبارہ وہاں سے نکال دیا جائے۔ اور ان لوگوں نے جیسا کہ الزام لگایا کہ یہ لوگ ہمارے غلام ہیں، لہذا ان بھاگے ہوئے غلاموں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ اور اس زمانے میں ساری دنیا میں غلامی کی پرتھا بہت عام تھی، اور بھاگے ہوئے غلام کو کہیں پناہ نہیں ملتی تھی۔ تو یہ وفد گیا اور اس نے جا کر یہ ساری باتیں کہیں، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہی کہ آپ ان کو پناہ دے رہے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم کو گالی دیتے، برا بھلا کہتے ہیں، تو کیا آپ ایسے لوگوں کو پناہ دیں گے جو حضرت عیسیٰ کو گالی دیں؟ اور وہ عیسائی تھا، ظاہر ہے کہ وہ ایسے کیسے برداشت کر سکتا تھا، لیکن تھا انصاف پسند۔ تو اس نے اپنے دربار کے جو وزیر تھے ان سے کہا کہ یہ وفد آیا ہے اور یہ اس طرح کی شکایت کرتا ہے، یہ جو مکے سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو دربار میں حاضر کرو۔ تو وہ دربار میں حاضر کیے گئے۔ جب مسلمانوں کے پاس یہ سمن پہنچا تو وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ وہاں پر جا کر بادشاہ کے سامنے نمائندگی کون کرے گا، بات کون کرے گا۔ تو سب لوگوں نے حضرت جعفر طیار کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہماری نمائندگی کریں گے۔ بہرحال حکم بادشاہ کا تھا، اس کی حکومت میں رہ رہے تھے، گئے
تو وہ سارے لوگ مکے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ لوگ تو پہچانتے تھے کہ یہ سخت ترین دشمن ہے مسلمانوں کے۔ تو دربار کا سارا ماحول انہوں نے دیکھا اور اندازہ لگایا کہ ان لوگوں نے آ کر ہماری ضرور بیجا شکایتیں کی ہوں گی۔ تو بادشاہ نے پوچھا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم غلام ہو بھاگے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آزاد ماں اور آزاد عورت کے بیٹے ہیں، آزاد ہیں، اور ہم غلام نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا، اس سے پہلے ہم بت پوجا کرتے تھے، پتھروں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مانتے تھے، بیٹا بیٹی روزی روٹی ان سے مانگتے تھے۔ پھر اللہ نے نبی بھیجا تو ہم نے بت پرستی چھوڑ دی، اب صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ ہم کو ستایا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے آپ کے ملک میں ہمیں بھیجا ہے، اور یہ کہہ کر کہ وہ بادشاہ انصاف پسند ہے، تم وہاں خیریت سے رہو گے۔ تو یہ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ ذرا ان سے پوچھئے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، حضرت مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم کوئی جواب دیں، ہم وہ کلام آپ کے سامنے آپ کے دربار میں رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جو کلام ہماری آسمانی کتاب میں حضرت عیسیٰ و مریم کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ تو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ جب سورہ مریم کی تلاوت فرمائی تو اس میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور ان پر جو الزام بہتان جو کچھ بھی لگائے تھے لوگوں نے اس زمانے کے، اس سب چیز کا بیان ہے۔ تو بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور اس نے کہا کہ یہ جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ، اور جو کچھ موسیٰ پر نازل ہوا تھا اور جو کچھ عیسیٰ پہ نازل ہوا تھا، وہ الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی منبع سے نکلی ہوئی دو چیزیں ہیں، ایک ہی چشمے سے پھوٹے ہیں یہ۔ اور ان لوگوں سے کہا جو لوگ، یہ مشرکین مکہ کی طرف سے یہ ڈیپوٹیشن گیا تھا کہ تم لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا، اب تم چاہتے ہو کہ یہاں پر بھی آ کر ان کے اوپر ظلم ہو۔ اور اپنے وزیروں سے کہا جو یہ تحفے تحائف لے کر آئے ہیں یہ سارے واپس کر دو۔ جو بادشاہ کو جو تحفے انہوں نے دیے تھے، وزیروں کو جو تحفے دیے تھے، یہ سارے تحفے انہوں نے ان کو واپس کر دیے اور کہا کہ آپ لوگ نکل جائیے ہماری حکومت سے۔ اب یہ تو بڑی بے عزتی تھی۔ جب اس کی خبر مکہ میں پہنچی تو وہ لوگ بڑے بلبلائے، کیونکہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن میں محفوظ کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں، مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، جو کچھ اللہ رب العزت نے رسول کے اوپر نازل کیا، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو تم دیکھو گے ان کی آنکھوں آنسو بہا رہی ہے، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور یہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا گرنا کسی اور وجہ سے نہیں،
اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ یقولون ربنا آمنا، کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمارا نام بھی اس فہرست میں لکھ لے جو تیری اور تیرے رسولوں کی شہادت دینے والے ہیں۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما جاءنا من الحق، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر حق آیا ہے، وَنَطْمَعُ أَن يَدْخُلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو صالحین میں سے بنائے اور ان میں شامل کرے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو انہوں نے جیسی تمنا کی تھی، دعا کی تھی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان کو دے دیا وہ جو کچھ مانگ رہے تھے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ ہماری طرف سے محسنوں کے لیے بدلہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا یہ شان نزول اور یہ بیان، اس سے کئی باتیں۔ آدمی کا دل جب صاف ہو، اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، دل سیاہ نہ ہو گیا ہو، تو قرآن شریف ہمیشہ اس کے دل پہ سیدھا جا کر لگتا ہے، اور وہ وہاں پر جا کر ایسی تبدیلی پیدا کرتا ہے جو اچھی اور بہتر تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ جو اپنی زندگی میں ہمیشہ سے عیسائی ہے، لیکن جب اس نے قرآن شریف کی آیتیں سنی تو اس نے ایمان کا اظہار کیا اور مومنوں کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ یہی بادشاہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، اچانک آپ کے پاس حضرت جبریل آئے اور خبر دی، اللہ کے رسول آج اسحمہ کا انتقال ہو گیا۔ خبر ظاہر رنج کی تھی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا، ہم آج اسحمہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو اس کا جنازہ یہاں تھا نہیں مدینے میں، جنازہ تو وہاں تھا نجاشی کے یہاں، لیکن رسول اکرم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اور بادشاہوں میں صحابہ کا جس کا تذکرہ ہوتا ہے یا مومنین کا، تو اس میں اسحمہ نجاشی سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے، ایک انصاف پسند بادشاہ جس نے ایسے وقت میں جب کہ مسلمانوں کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی، اپنے ملک میں پناہ دی اور مشرکین کو، ان کے مخالفین کو وہاں سے بے عزت کر کے بھیجا، اور رسول اکرم پر وہ ایمان لایا۔ اس نے دیکھا نہیں تھا اللہ کے رسول کو، تمنا تھی، بلکہ تاریخ تو اس سے اور زیادہ بیان کرتی ہے کہ اس نے اپنے دربار میں اس بات کا تذکرہ کیا، لیکن وہاں کی اکثریت عیسائی تھی، اس لیے وہ اس حکومت کو چھوڑ نہیں سکا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام
ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم۔ ہمارے یہاں اکثر ہو جاتا ہے کہ ہم قسم کھا لیتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں ایسا نہیں کروں گا، اور پھر حالات ایسے بنتے ہیں کہ قسم توڑنا پڑتی ہے۔ تو ایسے میں مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ اگر کسی نامناسب بات پر آپ نے قسم کھائی تو آپ قسم توڑے اور قسم کا کفارہ دیں۔ قسم کھا لی اس امام کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھوں گا، اور حالات ایسے پیدا ہوئے نماز پڑھنی پڑی۔ قسم کھا لی بیوی سے نہیں بولوں گا، اور پھر حالات ایسے ہوئے کہ بولنا پڑا۔ قسم کھا لی کہ بیٹے کو گھر میں نہیں گھسنا دوں گا، لیکن حالات ایسے ہوئے کہ بیٹے کو گھر میں داخل کرنے ضروری ہو گیا۔ ایسی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ ایسی اگر قسم کوئی کھا لیتا، اول تو اللہ رب العزت یہ کہتا ہے یہ جو بات بات میں لوگ قسم کھاتے رہتے ہیں، واللہ ایسا ہے، اللہ کی قسم ایسا ہے، تو بعض لوگوں کا تو تکیہ کلام ہوتا ہے ان کے یہاں کے اعتبار سے، جیسے عرب کے لوگ واللہ باللہ تاللہ، بات بات میں واللہ باللہ تاللہ کرتے رہتے، اور یہ سب قسم ہے۔ بعض ہمارے ہندوستانی علاقوں میں بھی، صوبوں میں قسم کا بڑا رواج ہے۔ یو پی کے پوربی حصے میں، ہریانہ میں سو کھانا، اس کو قسم کو سو کہتے، سو کھانا، اور قسم کھاتا ہوں اللہ کی قسم ایسا ہے، اللہ کی قسم ایسا ہے، بار بار میں قسم۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اس طرح کی جو قسمیں لوگ کھاتے ہیں اس پہ اللہ رب العزت کوئی پکڑ نہیں کرتا، لیکن جو قسم ایسی نہ ہو، بما عقدتم الایمان، جس کو بہت سوچ سمجھ کے آپ نے دل سے قسم کھائی ہو، ایسا نہیں کروں گا، یہ چیز نہیں کھاؤں گا، وہاں نہیں جاؤں گا، اس کے گھر میں نہیں داخل ہوں گا، اس سے دوستی نہیں رکھوں گا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، اس کو چندہ نہیں دوں گا، ایسی قسمیں ہوتی ہیں نا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے بھی بعض چیزوں پر قسمیں کھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی۔ مصطح بن اساسہ ایک صحابی ہیں، جب منافقین نے حضرت عائشہ پہ الزام تراشی کی، ایک لمبا واقعہ ہے، اور تیمم کا جب ذکر آئے گا، اور تیمم کے احکام جہاں ذکر ہوں گے تو اس میں موقع ملا تو اس کو ذکر کیا جائے گا۔ تو اس الزام تراشی میں منافقین تو تھے، اور یہ سارے الزام تراشی منافقین کی طرف سے تھی، اس میں یہ مصطح بھی شامل ہو گئے۔ اور مصطح وہ آدمی تھے کہ ان کی ماں حضرت ابوبکر صدیق کے یہاں خدمت کرتی تھی، کچھ رشتہ داری بھی لگتی تھی، اور حضرت مصطح کو حضرت ابوبکر صدیق نے بچپن سے پالا پوسا تھا۔ ان کے کھانے کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے رہنے سہنے کا، ان کی تمام ضروریات کا بندوبست کون کرتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اس بات کا تو غم تھا ہی کہ میری بیٹی پر منافقین الزام تراشی کر رہے، لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ مصطح بھی اس میں شامل ہے،
تو ان کا رنج، ان کا غم، ان کی تکلیف حد سے بڑھ گیا۔ دیکھیے، ایک دشمنی باہر کا دشمن کرتا ہے تو اس سے ہمیں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، دشمن ہے دشمنی ہی کرے گا۔ لیکن ہمارا دوست اگر ہمارے ساتھ دشمنی کرے، ہمیں بدنام کرنے میں، ہمیں بے عزت کرنے میں حصہ لے، تو اس سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت سخت ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی، مصطح کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کروں گا اور کسی بھی طرح کا حسن سلوک آج سے بند۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ یہ مسئلہ تو ہو گیا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کی برات سورہ نور میں ظاہر فرمائی اور آیتیں نازل ہوئیں، تو جن لوگوں کو سزا دی گئی وہ یہ بھی تھے، تو انہوں نے تو قسم کھا لی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں آیتیں نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ جو لوگ تم میں صاحب حیثیت ہیں، لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، وہ اس بات پر قسم نہ کھائیں کہ ہم حسن سلوک نہیں کریں گے، کسی ضرورت مند کے ساتھ نیکی نہیں کریں گے۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور پھر سے ان کے ساتھ حسن سلوک شروع کر دیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے دل گردے کی بات ہے۔ ایک آدمی جو آپ کی بیٹی کو بدنام کرنے میں حصہ دار ہو، اس آدمی کے ساتھ آپ کا دل کیسے گوارا کرے گا کہ اس کے ساتھ نیک برتاؤ کریں، حسن سلوک کریں اور اس کی ساری ضرورتیں پوری کریں، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی؟ بہت مشکل بات ہے۔ لیکن یہ صحابہ کرام تھے، یہ اللہ کے بہت برگزیدہ بندے تھے، تو اللہ کا حکم آیا تو اپنی قسم توڑ دی اور قسم کا کفارہ دیا۔ اب یہ یہاں سے آپ سن لی، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، اگر کوئی اس طرح سے قسم کھا لے یہ نیکی نہیں کروں گا، تو اب اس کو اس پر جمنا نہیں ہے، قسم کو توڑ دینا ہے۔ قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ دے۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اپنے گھر کے لوگوں کو جو کھانا کھلاتے ہو وہ کھانا، اس سے گھٹیا نہیں اور بہت زیادہ اونچا نہیں، میڈیم کھانا جو آپ کے گھر والے کھاتے ہیں، آپ کے گھر والوں کو کھلاتے ہو، آپ ان کو آپ کھانا کھلاؤ۔ کتنوں کو؟ 10 مسکین کو۔ اور کسوتہن، اگر کھانا نہیں کھلا سکتے ہو تو 10 مسکینوں کو کپڑے بنواؤ۔ او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرو۔ یہ 3 چیزیں رکھی اللہ رب العزت۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 کو کپڑے بنانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا۔ فمن لم یجد، اب اگر قسم تو کھا لی اور ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ کھانا کھلا سکتا، نہ کپڑے بنا سکتا، نہ غلام آزاد کر سکتا، بالکل پھکڑ ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ایسے آدمی کے لیے کفارہ ہے 3 دن روزہ رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم،
واحفظوا ایمانکم، یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے۔ اور سنو، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اپنی قسموں کی حفاظت کرو، بیکار میں قسمیں مت کھایا کرو، نہ اللہ کی اور نہ قرآن کی۔ اور آج کل جو قسمیں کھا رہے ہیں بہت سارے لوگ، روزی کی قسم، روزی پہ بیٹھا ہوں بیٹے کی قسم، ماں کی قسم، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے۔ اپنی قسم کھانا، جوانی کی قسم کھاتا ہوں، بیٹے کی قسم کھاتا ہوں، بیٹی کی قسم، روزی پہ بیٹھا ہوں روزی کی قسم کھاتا ہوں، یہ سب قسمیں حرام ہیں، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ساری قسمیں آج کے زمانے میں ہندوؤں میں رائج ہے، اور انہی سے سیکھ کے مسلمان بھی ایسی قسمیں کھانے لگتے ہیں۔ تو اسلام میں یہ قسمیں جائز نہیں ہے۔ قسم کھانا ہے، رسول اکرم کی حدیث ہے، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، اگر کسی کو قسم کھانا ہو تو اللہ کی کھائے، ورنہ خاموش رہے، قسم نہ کھائے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ کثرت اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے، دھوکے میں ڈالتی ہے۔ آج کل ہمارے یہاں ہندوستان میں آپ دیکھیں، بعض لوگ اس لیے بدعتی بنے ہوئے ہیں، تیجا، دسواں، 40واں، 20واں برسی، محرم، تعزیہ، شبرات، کنڈے، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اکثریت کر رہی ہے۔ تو اکثریت کیا غلط ہے؟ ارے ہاں، اکثریت اکثر غلط ہوتی ہے۔ سارے نبیوں کی زندگیاں پڑھ لیجئے، قرآن میں 25 نبیوں کا تذکرہ ہے، ہر نبی کی زندگی، اس کی تبلیغ کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے۔ ہر نبی کے زمانے میں ایمان والے تھوڑے اور مشرکین زیادہ، کفار زیادہ، بدماش زیادہ۔ چلو ان کو چھوڑ دو۔ آج ہمارے مسلمانوں میں نمازی زیادہ ہیں کہ بے نمازی؟ روزے دار زیادہ ہیں کہ بے روزے دار؟ اسلام و رسول کو مانتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، یا جو فارملٹی کر رہے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے؟ ظاہر ہے بے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اسلام کو خالی نام کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اسلام کی کمیونٹی میں پیدا ہوئے ہیں وہ، ورنہ اسلام کی حقیقت کو سمجھتے بھی نہیں ہیں اور اس کو مانتے بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے لا يستوي الخبيث والطيب، اللہ کے نزدیک خبیث، ناپاک، والطیب اور پاکیزہ مال، یہ کبھی برابر نہیں ہوتے۔ اسلام اور کفر، اسلام اور شرک، یہ کبھی برابر نہیں ہوتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ آپ کو ناپاک لوگوں کی تعداد اچھی لگے، ارے بھائی ان میں رہو، یہ لوگ زیادہ ہیں۔ تو آج کے اعتبار سے دیکھو تو جو کچھ بھی سرکار کی طرف سے ہو رہا ہے گھر واپسی کا، تو تعداد تو ان کی زیادہ ہے، تو آپ تعداد دیکھ کے ادھر چلے جاؤ گے۔ بھلو عجبک کثرت الخبیث، چاہے ہندوؤں کی مالداری، ان کا رہن سہن، ان کی نوکریاں اور ان کے عہدے، یہ ساری چیزیں اچھی لگیں، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھو یہ سب ناپاک ہے، ناپاک کمائی ہے، یہ ناپاکوں کا چلن ہے۔ پاکیزہ
اور طیب لوگ اس چکر میں نہیں پھنستے۔ اللہ رب العزت فرماتا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اگر تمہیں عقل ہے کچھ بھی تو اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ایک اور آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، ہر زمانے میں رہے، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھے، بعد کے زمانے میں بھی رہے، آج بھی ہے۔ اور ذرا دیکھیے کیسی اللہ رب العزت میں صحیح تصویر کھینچی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب کہا جاتا ہے ان سے، کچھ لوگ ایسے ہیں ان سے جب کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ کے رسول اور جو کچھ اللہ کے رسول پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، اس کو مانو، اس کے مطابق چلو، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، تو ان کا جواب ہوتا ہے تم اپنے ہی پاس رکھو، ہمارے لیے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تمہارے باپ دادا اگر جاہل تھے، لا علم تھے اور ہدایت پر نہ تھے، پھر بھی اپنے باپ دادا کی روش پر چلتے رہو گے؟ آج کل ہمارے یہاں دیکھو مسلمانوں میں ان کو قرآن کی آیتیں احادیث کریمہ پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے، ہمارے خاندان میں تو مسلمان یہی، مولانا یہی چلتا ہے۔ ہدایت کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ باپ دادا کی وجہ سے۔ قرآن کو کیوں نہیں مان رہے؟ باپ دادا قرآن کی روش پر نہیں تھے، اس لیے نہیں آ رہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کی بات غلط ہے، رسول کی بات غلط ہے، رسول کی بات صحیح ہے، قرآن کی بات صحیح ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھائی ہمارے باپ دادا بھی تو تھے نا، ہم باپ دادا کے طریقہ کیسے چھوڑ دیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول تفسیر، ان کی ایک مشہور کتاب ہے الفوز الکبیر، اس کے اندر بڑی پیاری بات لکھی کہ ہندوستان میں جب مسلمانوں نے دین کی تبلیغ کی تو برہمن، چھتری، ویش، یہ تین پارٹیاں اسلام کے اندر کم آئیں۔ کیوں؟ ان کے پاس صرف ایک ہی جواب تھا، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ہم نے اپنے باپ دادا کو جو کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم تو وہی کریں گے۔ جو طریقہ ہمارے باپ دادا کا تھا، کھانے میں، پہننے میں، زندگی گزارنے میں، اگر وہ غلط ہوتا تو ہمارے باپ دادا کیوں کرتے؟ اگر وہ ہمارے خلاف ہوتا، مفید نہ ہوتا تو ہمارے باپ دادا چھوڑ دیتے، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ طریقہ صحیح ہے۔ حالانکہ یہ بات سراسر 100% غلط۔ باپ دادا ہل چلاتے تھے اور یہ ہل نہیں چلاتے۔ باپ دادا ریڑھی اور ٹانگے میں چلتے تھے، تم ریڑھی اور ٹانگے میں کیوں نہیں چل رہے؟ باپ دادا کھیتی باڑی کرتے تھے، تم بڑی بڑی نوکریاں کیوں کر رہے ہو؟ دنیا کے معاملے میں وہ کبھی بھی اس طرف نہیں دیکھتے،
ہاں دین کا جب معاملہ آئے تو دین کے معاملے میں وہی کرتے ہیں، ارے بھائی کیسے چھوڑ دیں، اگر ہم نے چھوڑ دیا تو حقہ پانی پڑ جائے گا۔ مولوی صاحب روٹی اور بیٹی کا مسئلہ ہے، ہماری برادری کے لوگ روٹی ڈال دیں گے ہمارے اوپر، ہمیں بیٹی نہیں دیں گے، شادی نہیں ہونے دیں گے ہماری، ہمارے بیٹوں کی، ہمارے بچوں کی۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سارے، بعض اہل حدیث بھی، اہل حدیث ہوتے ہوئے ایک خاص برادری سے تعلق ہے تو بدعتیوں میں شادی کرتے ہیں اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی برادری کی اکثریت قبر پرست ہے، اور دوسری برادری میں کرتے نہیں کہ اگر ہم نے کر لیا تو ہماری برادری ہمیں چھینک دے گی، الگ کر دے گی۔ ارے بھائی یہ برادریاں کس نے بنائی ہیں؟ یہ تو یہاں کے منوادیوں نے بنائی ہیں۔ یہ منوادی مانسکتا والے لوگ آج بھی سرکار پر قابض ہیں، 3-4% بھی نہیں ہیں، اور پورے ہندوستان پر اپنی حکومت جمائے ہوئے ہیں۔ اور اکثریت کس کی ہے؟ اکثریت دوسرے لوگوں کی ہے، دلتوں کی ہے، جن کو شودر کہتے ہیں ان کی ہے۔ اس کے باوجود یہ ایسا اپنا شڑینتر بچائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو حق کی طرف نہیں آنے دیتے۔ بہرحال ایک دوسری آیت کریمہ، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن نبیوں سے پوچھے گا۔ اللہ کے دربار میں کون کھڑا ہے؟ نبی۔ اور اللہ رب العزت ان سے پوچھ رہا ہے، ذرا قرآن شریف دیں۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھ رہا ہے ماذا اجبتم، جب تم اپنی قوم میں دعوت تبلیغ کرنے کے لیے تمہیں بھیجا تھا، تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا؟ قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کیا معلوم، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ کیوں؟ انک انت علام الغیوب، سارے غیبوں کا اے اللہ مالک تو ہی ہے، اور جب تک تو نے ہمیں ان کے اندر رکھا تب تک ہم جانتے ہیں، لیکن جب تو نے ہمیں اٹھا لیا تو ہمیں کیا معلوم، تو ہی بہتر جانتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ پہلی بار جب اللہ رب العزت نبیوں سے پوچھے گا تو مارے دہشت کے جواب بنے گا نہیں ان سے، تو کہہ دیں اللہ رب العزت ہم کچھ نہیں جانتے، تو خود علام الغیوب ہے، تجھے سب معلوم ہے۔ بعد میں جب تھوڑا سا اللہ رب العزت ان کو اطمینان عطا کرے گا تب اس کے بعد وہ بیان کریں گے۔ بعض قومیں ایسی ہوں گی جو نبی کو جھٹلا دیں گی سراسر، نہیں انہوں نے کچھ بتایا نہیں ہمیں، اگر یہ بتاتے تو ہم مان لیتے۔ ارے اب اللہ کا دربار ہے اور اس میں کافر لوگ نبی کو جھٹلا رہے ہیں، انہوں نے کچھ بتایا نہیں، تو اللہ رب العزت ان نبیوں کے لیے امت محمد کو لائے گا، ہم لوگ حاضر کرنے کا حکم ہوگا، امت محمد کو لاؤ۔ جب یہ لوگ گواہی کے لیے حاضر ہوں گے نبیوں کے حق میں کہ ان نبیوں نے اپنی قوم کو پوری تبلیغ کر دی تھی، لیکن یہ ظالموں نے مانا نہیں،
تو یہ بھی بڑے ہوشیار، بالکل ہندوستانی وکیلوں کی طرح سے کہیں گے یا اللہ یہ کیا، تو یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو ہزاروں سال بعد پیدا ہوئے تھے ہمارے، ان کو کیا معلوم ہم نے کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا، یہ کیسے جانتے ہیں؟ ہمارے خلاف گواہی کے لیے ان کو لا جو ہمارے زمانے میں تھے۔ دیکھ رہے نا آپ، یعنی ضدی آدمی، ہر دھرم آدمی اللہ کے سامنے بھی شرمائے گا نہیں جھوٹ بولنے سے۔ تب اللہ رب العزت امت محمد سے پوچھے گا بات تو صحیح ہے، تم لوگ تو تھے نہیں اس زمانے میں، تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو کہیں گے اللہ تو نے ہمارے نبی پر ایک کتاب نازل کی تھی اور اس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا، اور ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ نوح، لوط، شعیب، صالح یہ نبی آئے تھے اور انہوں نے اپنی اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی۔ تب ان ظالموں کو اللہ رب العزت سزا دے گا۔ یہاں پر اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت بہت ساری باتیں میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب یہود و نصارہ، دین میں غلو سے کام مت لو اور وہی بات کہو جو حق ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، مسیح ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ القاہ الی مریم وروح منہ، اللہ رب العزت نے اپنے کلمے کو مریم کے اندر ڈالا تھا اور وہ اس کی روح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیر لکم، اور تین اور تین میں کا ایک، باپ بیٹا روح القدس جو کہتے ہو اس کے کہنے سے باز آ جاؤ۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو صرف ایک ہی ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، اللہ رب العزت کے لیے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور وہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں، ناراضگی نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ اللہ کے بندے ہونے سے مقرب فرشتوں کو اعتراض ہے۔ ومن ینکس عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرهم الیہ جمیعا، اور جو لوگ اللہ کے بندہ ہونے سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں تو اللہ رب العزت ان تمام کو قیامت کے دن ایک ساتھ کرے گا اور ان کا حشر ایک ساتھ ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ رب العزت جو کچھ انہوں نے نیک عمل کیے ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ بڑھا کر اپنی طرف سے دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، لیکن جو لوگ اللہ کا بندہ بننے سے کترائے، تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ رب العزت ان کو دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَنَصِيرًا، اور تم دیکھو گے کہ اللہ کے علاوہ ان کا کوئی مددگار اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو اللہ کی طرف سے ایک دلیل تمہارے پاس آ گئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہارے پاس نور مبین بھیجا ہے، اور نور مبین کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے
اور اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ فَضْلٍ، اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل میں ان کو داخل کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور صراط مستقیم کی ہدایت کرے گا ان کو۔ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، یہاں سے کلالہ کی بحث آ رہی ہے۔ یہاں پر اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور بھی باتیں ذکر کی، جو کچھ ان کی والدہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ پیش آیا، اور بعد میں عیسائی مذہب کو ان لوگوں نے بدلا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام نبیوں کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔